مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس اگست ہاؤس میں اکانومی کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب نے بات کی، بڑی منجمد اور صحیح ڈیٹیلز اعداد و شمار کے ساتھ دلائل اپنے انہوں نے پیش کیے اور صحیح فگرز دی۔ دوسری طرف سے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھی اپوزیشن کے جو ہیں سینئر رفقا کار ہیں، میرا خیال تھا کہ کوئی دلیل ہوگی، اہم پوزیشنوں میں رہ چکے ہیں، خیال تھا کہ کوئی حکومت کو تجاویز آئیں گی، خیال تھا کہ جو غلطیاں انہوں نے ماضی میں خود کی ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے اللہ اللہ کر کے ان غلطیوں کے اوپر ازالہ کرتے ہوئے یہ کوئی ہمیں اچھی تجاویز دیں گے۔ ان کے پارٹی کے لیڈر صاحب نے بھی کل بات چیت کی، ہم ساروں نے سنی، پر دو تین چیزیں جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے یہاں پہ میڈیا کو اور جو سامعین اور ناظرین سن رہے ہوں گے ان کو میں مخاطب ہو کے بھی کہنا چاہتا ہوں اور ہاؤس کو بھی کہ حقائق سے آپ آنکھ نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ہم لوگ آتے ہیں جناب اسپیکر، مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے، ضرور بات کریں، آ جائیں بات کرتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ مجھ سے پہلے اسپیکر نے بات کی راشن کارڈز کے اوپر، ڈپوں کے اوپر، آ جائیں ہم لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، پر پہلے ذرا ہم لوگ ان حقائق کے اوپر تو آئے نا جناب اسپیکر۔ یہاں پہ اکنامک سروے 1972-73 کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کون سی حکومت تھی بھلا؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو نہیں تھی، ایک پارٹی ہے جو یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے لیڈر کی پارٹی تھی، وہ یہیں پہ موجود ہیں۔ اس کا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ جو قیمتیں اس وقت تھیں، ابھی وہ ان کو یاد نہیں آئے گا، وہ ریسیٹ بٹن پش ہو جاتا ہے۔ اس وقت جناب والا خود وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک پرائس پریشرز ہیڈ ایمرجڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے attempts were made to control the rate of monetary expansion، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں the worst phase of price increase was in 1972۔ جناب اسپیکر ابھی یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کی انگریزی کا میں ترجمہ کروں تو خود اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت یہ ایڈمٹ کر رہی ہے، یہ اس کا اعتراف کر رہی ہے کہ اس پر بے تحاشا مہنگائی تھی۔ کون سی عوام دوست پالیسی تھی اس کی جس کا اس کا ماڈل یہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کا، روٹی کپڑا اور مکان کا، یہ اس وقت بھی ماڈل کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر آتے ہیں نا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر اسی پیج پہ آگے آ جائیں کہ جناب renewed price pressures were observed during the fiscal year 1972-73، خود ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جائیں جناب اسپیکر grim unemployment situation which had resulted from economic stagnation، 72-73 کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ بکس اکنامک سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ آ جائیں جناب اسپیکر، آپ یہ بتائیں کہ ہول سیل پرائس انڈیکس انکریز بائی 18.5 ٹائمز، ایک سال کے اندر یہ مہنگائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے آ جائیں جناب اسپیکر، اور بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ مزے کی بات کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں، میرے بھائی نے ابھی قمر صاحب نے کہا کہ 60s کی دہائی نہیں جناب، یہ 60s کی دہائی کا راشن ڈپو نہیں ہے، یہ 70s 1972-73 کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ The retail price of wheat flour at ration depots، یہ میں بات کر رہا ہوں۔ Most of the essential needs of atta were met from ration depots، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی، وہاں پہ اویلیبل ہی نہیں تھی، راشن ڈپوں سے لوگ لیتے تھے۔
اور اس وقت تک مجھے یاد ہے جناب اسپیکر 1977 کا الیکشن ہو رہا تھا، میری 7 سال عمر تھی، اچھی طرح یاد ہے مجھے کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ایک شخص تھا، ایک قصہ ہے کہ اس کے 4 بیٹے تھے، تو اس سے پوچھا گیا تمہارے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ماشاءاللہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک مصروف ہوتے ہیں۔ ان کا وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اب یہ سنیے گا، اس نے کہا ایک بیٹا میرا جو ہے وہ جا کے گھی کی لائن میں صبح ڈیپو پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا بیٹا میرا جو ہے وہ جا کے چینی کے ڈیپو کے سامنے قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا بیٹا میرا جو ہے وہ آٹے کی ڈیپو کی قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ شام کو ان ساروں کے ساتھ مل کے ان کا سودا سلف لے کے تو واپس گھر آتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب اسپیکر یہ تو چیزیں یہ بھول جاتے ہیں، آج رو رہے ہیں مگرمچھ کے آنسو۔ یہ حقائق آپ کے سامنے، یہ سروس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ آگے آتے جائیں جناب اسپیکر، ہم لوگ جو پرائس انکریزز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے مہنگائی کی تھی اس وقت، اس میں جناب والا آپ یہ اندازہ لگا لیں، ابھی یہ میں پڑھ کے انگریزی میں سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا، یہ 1974-75 کی ہے۔ The measures on the price situation were so acute that despite the measures outlined above, there was a high rate of inflation in the economy۔ جناب اسپیکر یہ حقائق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا اس وقت، اور یہ چیز یہ وتیرہ بنا ہے مختلف حکومتوں کا۔ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ ان کے جینیٹک میک اپ میں امپرنٹ ہو چکا ہے، یہ طریقہ واردات جو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جناب اسپیکر یہ آپ ٹیبل نمبر 18 مانیٹری اکنامک پالیسی پاکستان اکنامک سروے کا یہاں پہ دیکھ لیں، انہوں نے 120% سے زیادہ 4 سال میں انہوں نے نوٹ چھاپے آگے نکالے۔ مہنگائی اس وقت نہیں ہونی تھی تو کیا ہونی تھی؟ اس کے بعد آ جائیں، اس کے بعد جناب اسپیکر آپ موجودہ حال میں آ جائیں۔ موجودہ حال میں ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھیوں نے بھی بات چیت کی، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، پر جس وقت آپ فگرز پہ آتے ہیں، مہنگائی کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی، آپ کو میں نے ایگزیکٹلی بہت اچھا آپ نے بات کی، میں بھی آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، ماشاءاللہ آپ نے مجھے بہترین مواد دے دیا۔ چلیں اس پہ بھی آتے ہیں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو 5 سال میں نوٹس ان سرکولیشن جو تھے وہ آپ نے جناب والا 101% زیادہ چھاپے، نوٹ چھاپے۔ خمیازہ کس نے بھگتا؟ عمران خان صاحب کی حکومت اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 100% انکریز کیا، 2013 سے اٹھا کے 2018 تک نوٹ چھاپ کے فائنینس کیے۔ جو حفیظ شیخ بات کر رہے تھے ابھی کہ ڈالر کی قیمت کو ایک جگہ رکھنے کے لیے مصنوعی طور پہ، جس کو ان کے ہی سابقہ وزیر خزانہ مفتاح صاحب نے رد کیا اور انہوں نے ڈیویلیویشن شروع کر دی تھی، ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ 101% انہوں نے جناب والا کرنسی چھاپ کے کیا، 24 ارب ڈالر، یعنی کہ 24,000 روپے جو ہے انہوں نے اڑا دیے۔ جناب اسپیکر یہ کہاں کی شرافت، ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے کھیلا۔ آپ نے قرضہ اٹھا کے پاکستان کی تاریخ میں پہلے 60 سال جناب اسپیکر جو آپ کا قرضہ تھا وہ تقریباً 7,000 ارب روپے تھا۔ اس کے بعد 2007 کے بعد ایک حکومت آئی جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے 15,000 ارب تک پہنچا دیا 5 سالوں میں، دگنا کر کے چھوڑ گئے۔ کہاں پہ گیا وہ پیسہ؟ اس کے بعد ایک دوسری حکومت آئی، اس کا نام ہے مسلم لیگ نون، وہ بھی پیچھے انہوں نے کہا ہم لوگ سیکنڈ نہیں آنا چاہتے، 15,000 ارب روپے سے قرضہ اٹھا کے 30,000 ارب روپے تک چھوڑ کے گئے جناب اسپیکر۔ اس کا خمیازہ بھی یہ حکومت، آپ، میں، ہم سارے جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں جناب اسپیکر۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، میرے ایک بات میرے ان ساتھیوں نے
एक दो बातें की, उसका भी मैं बात जवाब देता चलूं। ये एक आर्टिकल है, माशाल्लाह, ये छपा था जनाब स्पीकर पाकिस्तान एनुअल में 1961 में, और उससे पहले मैं एक किताब उसमें से कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं जनाब वाला के ये स्टैनली वॉलपर्ट की किताब है, चैप्टर 5 में, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। यहां पे जनाब स्पीकर ये लिखते हैं, प्रेसिडेंट मिर्जा हैड पर्सनली चोजन हिम फॉर दैट प्रेस्टिजियस असाइनमेंट। जुल्फी यानी कि मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आज हम में नहीं है। जुल्फी वॉज ग्रेटफुल, writing shortly after he reached Switzerland, to reassure Mirza, yani ki Sikandar Mirza Sahab, of his imperishable and devoted loyalty to you. Abhi ye sunne ki baat hai maze ki. I feel that your services to Pakistan are indispensable, Zulfi fond. When the history of our country is written by objective historians, your name will be placed even before that of Mr. Jinnah. Sir, I say this because I mean it. Ye Zulfikar Ali Bhutto sahab marhoom baat kar rahe hain. And not because you are the president of my country, he added, trying to convince himself that it wasn't gross sycophancy. I do not think I could be found guilty of the charge of flattery. ये लिखते हैं जनाबे वाला 1958 मार्च में, लिखते हैं वही मौसूफ 1961 में। 1961 में वो लिखते हैं कि the spirit that Ayub Khan's dynamic leadership has generated has spread throughout the land like an enchanting aroma. This man of history is more than a Lincoln to us, for he has bound the nation together by culminating the vociferous tendencies without violence, more than a Lenin because he has set the country's economy and social objectives on a high and glorious pedestal without coercion. He is our Ataturk, for like the great leader, has restored the nation's dignity and self-respect in the comity of nations. And above all, a Salahuddin, for like that great Ghazi of Islam, this heir to the same noble heritage has regained 100 million people's pride and confidence, the highest attribute